ہم اس وقت موجود ہیں جس بچے کا انتقال ہوا، نعمان الطاری، ان کے گھر میں موجود ہیں۔ نعمان مدنی چینل پر آتا تھا اور ماشاءاللہ اس کا ایک اپنا انداز تھا۔ 11 پارے حفظ کر لیے تھے، کمپلیٹ کر لیے تھے۔ 12 سال کی عمر میں اس بچے کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ انتقال کی وجہ کیا تھی انشاءاللہ ان کے والد صاحب سے بات کریں گے۔ ہوا کیا تھا حضرت، یہ اس کو کیا بیماری تھی، لوگ جاننا بھی چاہ رہے ہیں۔ بچپن سے کارڈیو میوپیتھی نام کی بیماری ہوتی ہے جس میں دل کے پٹھے ایسے کمزور ہوتے ہیں اور اس کا علاج کہتے ہیں دریافت نہیں ہوا۔ اس میں اچانک جو ہے وہ دل بڑا ہو جاتا ہے، تو مسائل بڑے پوچھتا تھا، یہ نماز کے میری نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھوں۔ بعض اوقات میں اس کو کہتا تھا نا، یہ خوشی سے دوبارہ پڑھنے چلے جاتا تھا۔ ہمیشہ سلام تو کرتا تھا، سلام میں پہل کرتا تھا۔ میں کبھی غصے میں ہوتا تھا نا تو یہ مجھے اس طرح کہتا تھا کہ ابو میں چھوڑ دو نا، آپ جانے دو، میں بول رہا ہوں نا آپ جانے دو۔ وہ اس طرح کانفیڈنس کے ساتھ مجھے ٹھنڈا کر دیتا تھا۔ میری سنت ہم آپ کی بارگاہ میں جان دے دینا تو بھی ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ سب آپ کا دیا ہوا، آپ کی تربیت سب آپ کا تھا، اور لاکھوں کروڑوں نعمان ایسے پیدا ہوں جو دین کی خدمت ایسی کریں کہ ساری دنیا میں سرکار کی سنتیں عام ہوں۔ رات کو سونے کا ٹائم آتا نا تو یہ میرے کمرے میں آتا، میرا ہاتھ چومتا، پاؤں چومتا اور معافی مانگتا اور پھر مجھے دم کر کے جاتا۔ ہر کوئی بھی جو ہے نا ان کو جانتا تھا اور ان کی وجہ سے ہم کو لوگ پہچانتے تھے، آپ نعمان کے نانا، آپ نعمان کے دادا۔ یہ ایک میری نظر میں ایک واحد بچہ تھا، بولا بھائی کیا بننا ہے نعمان، تو بولا مفتی قاسم۔ مفتی قاسم کا نام کیوں لیا اس نے، مفتی قاسم صاحب کا نام کیوں لیا؟ علم والے۔ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ سے اس انداز سے گفتگو کرنا، یہ ناظرین آپ دیکھیں کہ چل مدینہ۔ مرشد کرنا نہ انکار، میں بھی مدینے چلوں گا۔ کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ، کہہ دو مرشد چل مدینہ۔ باپا ان کے اترا ڈی پیرا چوہا ایم کا جیدک چل مدینہ نے کریا۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ۔ باپا کری نا مکے۔ اس کی ایک آڈیو ہم آپ کو سنانے لگے جس میں معافی کا ذکر ہے کہ معافی مانگنے کی اس بچے کے اندر ایک عادت تھی۔ آئے لوگ بتائے گے رمضان جو چاند مبارک، مجھ سے جو غلطی تھی کوتاہی تھی مجھے معاف کر دیجیے بدے، جو دل دکھی ہوئے، مجھے کوئی گال بری لگی ہوئے ہیں کہ بدتمیزی تھی ہوئے، مجھے معاف کر دیجیے بدے۔ اس بچے نے اپنی رائٹنگ میں جس انداز سے لکھا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور یہ نعمان کی چند کلپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ نعمان کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا فرمائی تھی، نماز سے کیسی محبت تھی۔ ہر عبادت ہر سے برتر عبادت نماز۔ اپنے رب کی باقی بول اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اب نعمان کے جو گھر کے بچے ہیں، نعمان کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے تھے، جو اس کے کزن وغیرہ تھے، پروگرام وغیرہ ہوتے ساتھ آتے تھے، وہ نعمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے ان کے بھی تاثرات سنتے ہیں۔ کبھی ہم باہر کھیل بھی رہے ہوتے تھے تو نعمان مجھے بولتا تھا یار مجھے نماز کی سیٹنگ کرا دو اپنے گھر پہ وغیرہ، کچھ بھی ہوتا تھا یہ نماز کے لیے مجھے بولتا تھا یار مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ میں نے رمضان میں 2 قرآن پاک ختم کیے تھے، اس کا احسان میں نے نعمان کو کر دیا ہے۔ درود شریف پڑھے ہیں جتنے بھی، میں نے رسالے سواد نعمان کو پیش کیا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا ہونہار زیرک بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے۔ نابالغ تھا اس لیے وہ کہ بس جنت میں اللہ پاک ان کے درجے بلند کرے اور اپنے ان کے ماں باپ کے لیے نعمان کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ یہ نابالغ کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو جہنم کا عذاب نہیں ہے، اس کے لیے نہ قیامت کا حساب کتاب ہے۔ اللہ پاک ایسے اور بھی بچے ہمیں عطا کرے۔ کاش مطلب اس میں ماں باپ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ان کے والدین جو ہے نا، ان کے ابو نے تو دعوت اسلامی ماں کھولی ہے، ان کے دادا جان جو تھے یہ بہت پرانے مبلغ ہیں دعوت اسلامی کے۔ یہ گھرانہ جو ہے ہماری برادری کے ہیں، ہم لوگ میمن میں اور کتیانے کے بھی، میں شاید دعوت اسلامی سے پہلے سے، ہاں دعوت اسلامی کے پہلے سے اس خاندان سے میری ترکیب ہے، یاد آ رہا مجھے بالکل۔ تو مذہبی گھرانہ ہی سمجھ لو، دین سے محبت کرنے والا اور عاشق رسول کا گھرانہ ہے۔ یوں مطلب ان کے جو نانا جانتے ہیں ان کے ابو تھے، ان کے ابو
نے بہار شریعت پوری پڑھی تھی. یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں میں. یہ ایسے لوگ ہیں. اللہ پاک اس گھرانے کو شاد و آباد رکھے اور ایسے کئی نعمان ان لوگوں کو عطا کرے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, صبر بھی عطا کرے. ویسے یہ پورے خاندان کی جو اللہ پاک ہمت صبر بھی دے اور ان کو بہترین اس کا بدل بھی عطا فرمائے, ذخیرہ کرے. اللہ پاک سب پر رحمت فرمائے. اگر ہو سکے تو آپ کی طرف سے اگر یہ نعمان مرحوم کے لیے تحریک چلے نا, میں خاندان کے مدنی قافلے کے تعلق سے, مدنی مذاکروں میں شرکت کے تعلق سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فوائد حاصل ہوں گے. انشاءاللہ دین کا کام ہوگا. ان کے ابو حاجی صادق اور شریف اسلائی بھائی ہیں دیوانے, ان کو تو وقف مدینہ ہو جانا چاہیے کہ بیٹے کی نکل پڑی ہے. یار زندہ تھا تو اتنا لوگ نہیں جانتے تھے, اب دیکھو کتنے لوگوں کی توجہ اس بچے نے کھینچ لی اپنی طرف. مجھے تو یہ سنی ہوئی بات ملی, اللہ بہتر جانے, کہ آخری وقت میں ان کی ماں نے ان کو پیار کیا ہوگا. اب یہ تصدیق نہیں ہے, صحیح ہے نا, کہ ان کی ماں نے ان کو پیار کیا ہوگا تو یہ آنکھ کھول دی ہوگی. اللہ میں مدینے کے تصور میں ڈوبا ہوا تھا, تم نے مجھے مطلب میرا تصور توڑ دیا. یہ آخری وقت انتقال سے پہلے کی بات یہ مجھ تک پہنچی. مفتی صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہے. یہ اس طرح کا بچہ تھا. یہ اللہ پاک اس کے صدقے ہم کو مدینے کی محبت بھی دے اور ہماری مغفرت کرے, جس پر کرم ہو جائے. این قوت زور بازو نیست, اپنی قوت بازو سے ایسی سعادت نہیں ملتی. اللہ کرم جس پر فرما دے اس کو یہ حاصل ہوتا ہے. ابھی جس کام کے کرتے کرتے دنیا سے جاتا ہے, لوگ اس کو اس کام سے یاد کرتے ہیں, اور یہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پتہ بھی چلتا ہے کہ دنیا سے جانے کا تعلق عمر سے نہیں ہے. ان کی عمر نہیں تھی اتنی, ہاں بس 11 سال تو نہیں ہوتے. نانا بھی ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے, دادا ہیں اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے. دعوت میں کام کر کے سفید داڑھی ہوئی ان کی. جی, تو اب آنکھوں کے سامنے پوتا نواسا چلا گیا نا. تو یہ کہ پیغام ہے ہمارے لیے, ہم سب کے لیے, کہ بس ہمیں اپنی ہر سانس کے اللہ پاک قدر عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ ان کے کزن ہیں کولمبو میں, وہاں سے انہوں نے میسیج کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ الکریم یہاں بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اِسال ثواب کے لیے بالکل ہونا چاہیے. جی جی, یہ سارے باپ بیٹے جتنے جن جو خاندان والے ہیں نا, ان کو تو مطلب یہ بالکل یہ ہم کو پیغام دے دینا چاہیے کہ ہم نعمان کے اِسال ثواب کے لیے فلاں ڈیٹ ملنی چاہیے. کہ مثلاً فلاں جمعے کو, اس مہینے کے دوسرے جمعے, تیسرے جمعے, چوتھے جمعے کو 3 دن کے لیے ہم روانہ ہو رہے ہیں. بھلے الگ الگ اپنی سہولت سے جائیں تو دوسرے مہینے میں چلے جائیں. بلکہ صحیح بات ہے جو دعوت اسلامی والے ہیں ان کو تو یہی درخواستیں ہیں کہ ہر مہینے 3 دن سفر کرنا ہے. 27 دن آپ کے, 3 دن میرے, مدنی قافلے میں سفر کے لیے. تو ہمت کریں سب اِسال ثواب کے لیے, اور دعوت اسلامی کے دینی کام کو بھی اپنے پر اوڑھیں, مزید کام کی دم دام کریں نعمان کے اِسال ثواب کے لیے. تو یوں بھی یادیں نعمان آپ کو آتی رہے گی کہ نعمان کے بعد ہم نے یہ کام, یہ ذمہ داری, تو فلاں تو یہ ہم نے کیا ہے. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو مسجد بنا دیں نعمان کے یہ اِسال ثواب کے لیے. اتنی حیثیت نہیں ہے تو کچھ حصہ لے لیں مسجد میں, مسجد کا فرش ڈلوا لیں, چھت ڈلوا لیں, کوئی ایک آدھ دیوار بنوا دیں, کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے تو اس کو جنت میں گھر ملے گا. یہ حدیث پاک میں, اچھا اس کو جنت میں گھر ملے گا. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مطلب پوری مسجد بنائے تب بھی ملے گا ایسا نہیں ہے, اس میں حصہ لے لے تب بھی یہ بشارت ہے اس کے لیے. اور یہ بھی فرمایا کہ ثواب بقدر اخلاص ہے, جتنا خلوص زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا. تو حصہ لے لیں, پوری بنائے تو ظاہر ہے کہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, اگر بنا سکتے ہیں تو. یہ ضروری نہیں ہے کہ عالی شان 50 کروڑ والی بنائے, 50 لاکھ والی بھی بن سکتی ہے, 2-3 لاکھ میں بھی بن سکتی ہے مسجد, 1 لاکھ میں بھی بن سکتی ہے. ایسے آبادیاں, کالونیاں ہوتی ہیں, یا چھوٹی رقم میں ایک چھوٹے حصے پر بھی مسجد بنائی جا سکتی ہے. مسجد کی جو بھی اپنی مسجد خدام المساجد مجلس جو ہے اس سے بڑا مشورہ کر کے کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں مطلب ایسے اب بھی علاقے آپ کو ملیں گے جہاں ایسی مسجدیں نہیں ہوتی جہاں آدمی نماز پڑھ سکے. پاکستان بھرا پڑا ہے دنیا میں, یہاں بھی بنا ہے, ہم تو دنیا بھر میں مسجدیں بنا رہے ہیں,
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جگہ اگر زیادہ حیثیت نہیں ہے تو کوئی ایسا علاقہ ڈھونڈے جہاں سستے میں کام ہو جائے گا، چھوٹی جگہ میں بن جائے گی، گاؤں دیہات میں بنا لے آدمی، کسی کالونی میں بنا لے، اور جتنی بڑی مسجد ہوگی جتنی اس میں سہولتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اس میں ثواب زیادہ ہوگا. تو دیکھ لے جس طرح اگر ہو جائے خوشخبری ہم کو ملے گی، ہمارا بھی دل خوش ہوگا. یہ نہیں بنا سکتے مدرسۃ المدینہ بنانے بچوں کا، یہ بھی تو ماشاءاللہ کچھ پارے تو حفظ کر لیے تھے انہوں نے، 11 پارے ماشاءاللہ، 11 سال کی عمر 11 پارے. یہ کرنے جامعۃ المدینہ بنا لیں یا اس میں کوئی کمرہ ہی بنا دیں، کچھ بھی یعنی کہ کرنا ایسا ہی سال صاحب ٹھوس کہ جو صدقہ جاریہ بن جائے. یہ مشورہ ان کو بھی ہے اور سبھی کو ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے ایصال ثواب کے لیے. اپنے والدین جن کے دادا دادی نانا نانی فوت ہو گئے ان کے ایصال ثواب کے لیے کریں. اگر کوئی فوت نہیں ہوا قریبی رشتہ دار تب بھی کرنا کوئی حرج نہیں ہے، ثواب کا کام ہے.